حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا والان بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار شخص تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ایک مرتبہ میں رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے مسجد میں گیا۔ اللہ عز و جل نے جتنی توفیق دی اتنی دیر میں نے نماز پڑھی اور ذکر کیا۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قافلہ مسجد میں آیا ہے۔ اہل قافلہ کے چہرے نہایت حسین و جمیل اور نورانی ہیں۔ میں نے جان لیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تھال ہیں جن میں عمدہ آٹے کی برف کی طرح سفید روٹیاں ہیں۔ ہر روٹی پر انگوروں کی طرح چھوٹے چھوٹے قیمتی موتی ہیں۔ اہل قافلہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ روٹیاں کھا لو۔ میں نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یہ مسجد جس کا گھر ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا شروع کر دیا کہ جب میرا مالک حقیقی عز و جل مجھے حکم دے رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ کھاؤں۔ کھانے کے بعد میں نے وہ موتی اٹھانا چاہے تو مجھے کہا گیا، انہیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے ان کے بدلے ایسے درخت لگائیں گے جن کے پھل ان موتیوں سے بہتر ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ درخت کہاں لگائے جائیں گے؟ کہا گیا، ایسے گھر میں جو کبھی برباد نہ ہوگا اور وہاں ہمیشہ پھل اگتے رہیں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے۔ وہ ایسا ملک ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ وہاں ایسے کپڑے ہوں گے جو کبھی پرانے نہ ہوں گے۔ اس گھر یعنی جنت میں خوشی ہی خوشی ہے۔ میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ وہاں سکون و آرام ہے اور ایسی پاک باز بیویاں ہیں جو فرما بردار، ہمیشہ خوش رہنے والیاں اور دل کو لبھانے والی ہیں۔ وہ نہ تو کبھی ناراض ہوں گی اور نہ ہی ناراض کریں گی۔ لہٰذا دنیا میں جتنا ہو سکے تم نیک اعمال کی کثرت کرو۔ یہ دنیا تو نیند کی مانند ہے کہ آنکھ کھلتے ہی رخصت ہو جائے گی۔ لہٰذا اس میں جتنا ہو سکے عمل کرو اور جلدی سے جنت کی طرف آ جاؤ جہاں دائمی نعمتیں ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں وہ خواب سمایا ہوا تھا اور میں جلدی جلدی اس گھر یعنی جنت میں پہنچنا چاہتا تھا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا سید سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا والان بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 15 دن زندہ رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس رات انتقال ہوا میں نے اسی رات ان کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، کیا تم ان درختوں کے پھلوں کو دیکھ کر متعجب ہو رہے ہو کہ ان میں کیسے کیسے پھل لگے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، تمہارے لیے جو درخت جنت میں لگائے گئے ہیں ان میں کس طرح کے پھل ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ تو ایسے پھل ہیں کہ جن کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ خدا عز و جل کی قسم، جب کوئی اللہ عز و جل کا مہمان بنتا ہے تو وہ پاک پروردگار عز و جل اس کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا کرم فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں پر بھی اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔